السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اساتذہ گرامی قدر، مہمانان گرامی، عزیز طلباء، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یہ سالانہ انجمن الحمدللہ بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوئی، اور طلباء نے بہت ہی اچھے انداز میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ دار طلباء تھے اور صدر محترم تھے آپ کے، ان تمام اور دیگر اساتذہ کرام کی مشترکہ کوششوں سے الحمدللہ یہ انجمن آپ کی پورے طور پہ کامیاب ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام طلباء کو خاص طور سے مبارکباد دینا چاہوں گا جن طلباء نے کم از کم اس انجمن کے اندر اپنی شرکت درج کرا لی، اور کسی بھی زبان میں، اردو زبان میں، عربی زبان میں، ہندی زبان میں، انگریزی زبان میں انہوں نے تقریری مظاہرہ پیش کیا اور تقریریں کی۔ اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں، یہ اپنے آپ میں خود بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی پوزیشن آتی ہے تو اس میں یہ آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن جن طلباء کی پوزیشن نہیں آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ واقعی ان کی تقریریں بہت خراب تھیں۔ کبھی کبھی چونکہ امتحان یہ ایک مسابقاتی پروگرام ہوتا ہے، مسابقاتی پروگراموں میں معمولی غلطی بھی اہم بن جاتی ہے۔ ایک نمبر کا فاصلہ بھی آپ کو تیسرے پہنچا دیتا ہے، اور ایک نمبر کا فاصلہ بھی آپ کو تینوں پوزیشنوں سے نکال کر کے چوتھے نمبر پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ طلب علم کی زندگی میں آپ اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوں۔ یہ جو سالانہ انجمن ہے آپ کی، یہ انجمن دراصل پورے سال کی محنتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور آپ کی کوششوں، آپ کی محنتوں، آپ کی صلاحیتوں کا کے اظہار کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ جو طلباء اس میں شرکت کرتے ہیں محنت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، جفاپوشی کے ساتھ، وہ خاص طور سے قابل مبارکباد ہیں۔ اور یہ جو انجمن کامیاب ہوتی ہے تو یہ دراصل انہی طلباء کی محنتوں کے نتیجے میں کامیاب ہوتی ہے۔ طلباء عزیز، میرے ذمہ جو حکم کی ذمہ داری تھی اس میں طلباء نے اپنی عربی زبان میں اپنی باتیں پیش کی۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسئولیت العلماء فی العصر الراہن ایک بہت ہی سلگتا ہوا، بہت ہی بہترین اور عمدہ موضوع تھا۔ اس موضوع کا تعلق ہماری زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ دراصل ہم اس موضوع کے ذریعے سے یا ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہماری آئندہ کی زندگی میں، ہماری آنے والی زندگی میں، ہمارے مستقبل کے ایام میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو ریڈی کریں امت کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ معاشرے کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی، اور اسلام کی سچی نمائندگی کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے یہ ہمارے اندر جذبہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ملتا ہے، اور ہم ان نقاب کی روشنی میں اپنی زندگی کے آگے کے ایام طے کریں۔ میں عربی زبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقریریں بہت غور سے سننے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی، میں اس بات اب میں اپنی اس خوشی کو چھپا نہیں سکتا کہ طلباء نے بہت ہی محنت کے ساتھ واقعی تقریریں یاد کی اور تقریریں پیش کی۔ تو ظاہر ہے کہ طلباء یہ بہت ہی وہ
یعنی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ تمام طلباء نے اچھی تقریریں کی، ان میں انتخاب کیسے کیا جائے. تو کچھ معمولی وجوہات، معمولی وجہیں بن جاتی ہیں کہ کچھ طلباء کو تفوق حاصل ہوتا ہے اور کچھ طلباء کو تفوق حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کہ عربی زبان جو ہے نا یہ بہت ہی حساس زبان ہے. عربی زبان کے اندر مخرج ہوتا ہے، یہ مخرج کسی اور زبان میں نہیں ہوتا ہے. نہیں آپ نے معمولی سی غلطی کی اور مانا کچھ کا کچھ ہو گیا، میں خدا کہتا رہا وہ جدا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے فقط مغرب کو مجرم کر دیا. معمولی نقطہ جو ہے، معمولی لہجہ جو ہے، معمولی حرف کی تبدیلی پورے معنی کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے عربی لہجہ. آپ جب عربی میں بات کریں تو اندازہ ہو، محسوس ہو کہ واقعتاً ایک عربی آدمی باتیں کر رہا ہے. آپ یہ لہجہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ علماء عرب کو سن کر کے یہ لہجہ پیدا کر سکتے ہیں. اور ائمہ حرمین کی تقریروں کو بار بار سن کر کے، ایک زمانہ تھا جب ان تقریروں کو نہیں سنا جا سکتا تھا، بہت مشکل پیش آتی تھی ہم لوگوں کے بچپن کے دور میں، لیکن آج آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں اور ان کی روشنی میں آپ ان علماء کو باقاعدہ سن سکتے ہیں. یہ کیسے ادائیگی کرتے ہیں، یہ کس طرح سے بولتے ہیں، ان چیزوں کو آپ نقل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنے لہجے میں اتار سکتے ہیں اور اپنی گفتگو کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی آیات کی طرف دکتور نے اشارہ کیا. قرآنی آیات کی بہت اچھی یعنی ادائیگی ہونی چاہیے. صرف غلط پڑھنا اور صحیح پڑھنا یہ زیادہ یہ تو خیر ہے ہی ایک خطرناک چیز، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ قرآن آیات کو قرآن آیت کی طرح پڑھیں. یہ اہم چیز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خصوص کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اچھا، کم طلباء نے اشعار اس میں جو ہے تقریر کے اندر اگر اشعار ہیں تو اس سے تقریر کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، اس سے تقریر کے اندر چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس سے تقریر کے اندر ایک اچھا سا اسلوب ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو بہت ساری باتیں کہنے کی، اور ظاہر ہے کہ اتنے مختصر وقت میں بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی. بس میں آپ سے کچھ چیزیں یہ یعنی اپنی عملی زندگی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو منظم کیجیے، اپنے آپ کو منظم کیجیے، اپنے آپ کو کتابوں میں لگائیے، اپنے آپ کو لائبریری میں لگائیے، اپنے آپ کو پڑھنے میں لگائیے، اپنے آپ کو مطالعہ میں لگائیے. یہ آپ کی زندگی کا امتیاز ہونا چاہیے. آپ ابھی سے یہ مت دیکھیے کہ ایک چیز پڑھ لی آپ نے، 2 چیز پڑھ لی، کوئی ایک موضوع پڑھ لیا، ایسے نہیں. طالب علم کی زندگی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو بھی آئے، یہ جو بھی آپ کے پاس آئے اچھی چیز اس کو آپ پڑھیں، اردو میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، ہر زبان کو آپ اپنا مقنع نظر بنائیں اور ہر ایک چیز اچھی چیز پڑھنے کی اساتذہ سے مشورے کے بعد اچھی چیز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنا مطالعہ وسیع کریں. اور ایک اہم چیز جو ہم عام طور سے کرتے نہیں وہ کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑیں. اخلاص اور الہیت جو ہے نا یہ سب سے بنیادی چیز آپ کی زندگی میں. قرآن مجید میں کہا گیا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. آپ کی جو تعلیم ہے یہ تعلیم اخلاص چاہتی ہے، یہ تعلیم قربانی چاہتی ہے، یہ تعلیم اللہ سے تعلق چاہتی ہے. اس تعلیم کے ذریعے سے آپ یہ دنیاوی تعلیم نہیں کہ آپ جو بھی بندہ آئے وہ حاصل کر لے اسے وہ حاصل ہو جائے. اس کے اندر اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اللہ سے تعلق نہیں ہے، اگر آپ کے اندر تقوی شہادی کی صفت نہیں ہے اور اللہ سے جڑ جانے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ تعلیم کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں. اس تعلیم کے حصول کا پہلا بنیادی سبب اور پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب پیدا کریں. تو آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں. دیکھیے سب سے بنیادی چیز ایک مومن کی زندگی میں دعا ہوتی ہے. اگر اپنے اندر آپ کے اندر یہ ایک طاقت پیدا ہو گئی کہ آپ جو بھی مانگنا ہے آپ اللہ سے مانگیں اور آپ کا تعلق چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، شریعت سے، دین سے، علم سے، تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے آپ چیزوں کو مانگیں گے تو دعاؤں سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اچھا مستقبل دے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو شکر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام طلباء کو اور ہم سب کو ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شاندار مستقبل دے اور علم کو
پوری دنیا میں پھیلانے کی ہمت اور حوصلہ دے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑے زرخیز ہے ساقی۔ السلام علیکم۔